قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات مبارکہ ہیں تلاوت کی گئی. سورہ احزاب ہے، ایک سورہ نساء اور دوسری بھی سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے. نکاح کے متعلق شرعی نکاح، اسلامی نکاح کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق جو ہے تفصیلی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے گزشتہ 2 جمعہ میں، اور آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں جو بات فرمائی ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، اور حتی الامکان وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اتقوا اللہ کے معنی یہ ہے قولوا قولا سدیدا. اور جب بھی بات کرو کسی سے تمہاری بات بڑی مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری بات کے اندر لوگوں کو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو کہتا وہ کرتا ہے. یہ ہے قولوا قولا سدیدا، مضبوط بات، سچی بات، پکی بات. یعنی آپ اس نام سے مشہور ہو جانا کہ بھائی کس نے یہ بات کہی، بھائی فلاں آدمی نے کہی ہے. بھائی فلاں آدمی تو غلط بول ہی نہیں سکتا، یہ مشہور ہونا ہے اب معاشرے میں. ارے کس نے فلاں، وہ تو آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ارے بھائی فلاں وہ آدمی تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، ہم قسم کھا کے کہتے. یہ ہونا چاہیے بات قولوا قولا سدیدا میں. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ صفت تھی، امین اور صادق، نبوت سے پہلے بھی. تو اسی نبی کے ہم امتی، ہم کو یہ دعوت دی گئی ہے پہلے قولوا قولا سدیدا. اللہ کا حکم ہے ایمان والوں، اے مومنو، سب سے پہلے تو یاد رکھو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو. اور جب بھی بات کرے، کسی سے لین دین کا معاملہ ہو، کوئی وعدہ ہو، تو وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے. اور یہ بات تنبیہ کے طور پہ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور سورہ صف میں بھی آیت آتی ہے: اے ایمان والو، جب بھی کسی سے وعدہ کرو، معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو. اور پھر تنبیہ کے طور پہ سورہ صف میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، ایسی باتیں کرتے کیوں تم، ایسے وعدے کرتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک مسلمان جو بات کہتا ہے اگر اس کے خلاف اس کا عمل ہے، اگر ایک مسلمان کسی سے وعدہ کرتا پھر اس کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون. سورہ صف کے پہلے رکوع کی آیت مبارکہ پڑھ لیجیے آپ جا کے گھر میں. ایمان والوں کو یہ بات بولی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ بات بولی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہیں، تم مومن ہیں، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، کہ تمہاری زبان کے اندر جناب علی اس کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے اگر واقعی میں تم مسلمان ہیں. اگر مسلمان نہیں ہے تو جاؤ کچھ بھی کرو، پھر مسلمان ہے تو پھر یہ ساری تمہارے اوپر ذمہ داریاں اور پابندیاں ہیں. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہو.
اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے تم کو اگر اس طریقے پہ تم چلو گے تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی، پھر تم اللہ کے پاس پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، نیک اور صالح بن جاؤ گے دنیا میں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اپنے زندگی کی اصلاح کر لو گے دنیا کے اندر، اگر تم سے کوئی گناہ ہو چکے ہیں چھوٹے موٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہمیشہ اس بات کو دماغ میں رکھو، اپنی نالج میں رکھو کہ تم کامیابی چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو نا، تو تمہاری کامیابی کیا ہے ذرا وہ سمجھ لو۔ دنیا کے اندر آپ دولت کما لیا، آپ لائن لان بن گئے، آپ بہت بڑے فلاں بن گئے جناب علی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو 60 سال 100 سال کی زندگی ہے، جو بھی کمائے چھوڑ کے بھاگنا ہے آپ کو۔ 1 روپیہ آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، 1 روپیہ نہیں لے جا سکتے آپ ساتھ، آپ کروڑوں کے مالک ہوں گے لیکن جاتے خود 1 پائی نہیں لے آ سکتے، آپ سب یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ قولوا قولا سدیدا میں کامیابی یہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے اصل میں، اور وہ کیا ہے؟ اعمال ہیں، تمہارے ساتھ اعمال آئیں گے، تمہارے اچھے کام آئیں گے، اچھے کرتوت آئیں گے تمہارے۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرو گے، وہ بہت بڑی کامیابی یہی ہے اصل میں، اس سے بڑی کوئی کامیابی اور ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے سورما رہیں گے حشر کے میدان میں، وہاں پہ قارون بھی رہے گا، فرعون بھی رہے گا، حامان بھی رہیں گے، یہ دنیا کے بڑے بڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ وَامْتَازُوا الْمُجْرِمِينَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں خالص سچے ایمان والوں کی صفوں سے ہٹ جاؤ، تم چھانٹ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا میں تم بڑے تھے نا، تمہارا بڑا اقتدار تھا، دبدبہ تھا، کیا بڑی تمہاری جائزیں تھی، ہاں آج نہیں ہے، تم ایمان والوں کے صفوں سے ہٹ جاؤ اب۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ہٹ جاؤ، الگ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرمائی ہے نا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں جو بات آ رہی ہے موضوع سے متعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الرجال خوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے مردوں کو کیا کیا ہے؟ عورتوں کا قوام بنایا ہے۔ قوام کے معنی کیا ہے؟ قوام کے معنی یہ ہے کہ گھر کا نگران، گھر چلانے والا، پوری ذمہ داری قبول کرنے والا، اسے کہتے ہیں قوام۔ اور پھر مردوں کو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور وہ کیوں دی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے گھر کے اوپر، دنیا کے مصیبتیں اٹھاتا ہے، اپنے خون کو پسینہ بناتا ہے، باہر کتنی محنتیں کرتا ہے، مزدوریاں کر، جو بھی ہے میرا وہ کر کے لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے نا، اس لیے قوام ہے۔ گھر کے باہر کیوں نکلا؟ اسی لیے نکلا کہ آپ باہر نکل کے آپ روزگار کے نکلیں، تاکہ آپ صبح سے شام تک جانے کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ کچھ مال کما کے لائیں، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں قبول کریں۔ آپ یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے مردوں کے اوپر۔ الرجال خوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد جو ہے خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، خود بھوکا رہتا، خود پیاسا رہتا، خود تکلیف میں رہتا، لیکن اپنے بچوں کو نہیں، تکلیف نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے گھر کے اندر کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، وہ باہر بہت سارے تکلیفیں اٹھائیں گا۔ وہ کیوں اٹھائیں گا؟ اپنے گھر کے لیے اٹھائے گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے اٹھائے گا، محنتیں کرے گا، مزدوری کرے گا، لوگوں کی باتیں سنے گا، کئی مسائل آتے ہیں آپ کو کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، یہ سب اسی لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے گھر کو سکون سے چلا سکے۔ الرجال قوامون، یہ مرد جو ہے نا مال کمانے والا اور مال خرچ کرنے والا، فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اوپر، یہ ہے اس کی کنڈیشن۔ مال کھانے والا نہیں ہے وہ عورتوں کا۔ آج معاملہ الٹا یہی ہو گیا نا، اسی کے اوپر گفتگو چل رہی تھی
جہیز کا معاملہ ہے، یہ فلاں جوڑے گھوڑی کا معاملہ ہے، یا اور بھی مزید اخراجات جو ہو رہے ہیں نا ہمارے پاس شادی میں. دیکھیے ایک بنیادی بات آپ کو کہی گئی تھی اسی قرآن مجید کی آیت کی روح سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے شادی کا، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لڑکی والوں کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا ہے شریعت کے اعتبار سے. قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی، اللہ کی کتاب ہے نازل کردہ، اور یہ اس کی شریعت ہے. یہ نان و نفقہ آپ کہتے ہیں، یہ نان و نفقہ کے معنی کیا ہے؟ نان و نفقہ کے معنی یہی ہے کہ آپ گھر پہ خرچ کرنا ہے، گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. آپ نگران ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں آپ مرد حضرات. یہ نہیں کہ آپ بیوی کے پیسوں پہ پلنے والے نہیں ہیں آپ. آج ہو گیا، الٹا کر دیا گیا ہے معاملہ. بلکہ یہاں تو حالت یہ ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ کوئی خرچ نہیں ہے شادی کے معاملے میں لڑکی والوں کے اوپر. آج پورا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈال دیا گیا. شادیاں جتنے بھی ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے، اب اٹھا کے کیا حال ہے، تقریباً اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے، تقریباً سارا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا گیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ منع ہے. اور اس انداز میں ہم جناب عالی مانگ رہے ہیں ان سے. سوچو ہر طریقے کے اعتبار سے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا آپ جوڑے کی رقم مانگ رہے ہو. کون بولا کس کی تاریخ ہے؟ میں اس سے پہلے بتا دیا تھا ہم کو، کہیں کوئی ایک جملہ تو لا دو آپ اسلامی تاریخ کے اندر، سنت کے اندر، شریعت کے اندر، آئمہ کے مسلک کے اندر کوئی ایک اشارہ لا لیجئے کہیں یہ بات ہو کہ لڑکے کو اجازت دی گئی مانگنے کی. سختی سے منع کر دیا گیا یہاں پہ تو. بلکہ مہر اسی لیے رکھا گیا ہے، آپ کو شادی تو بعد میں کرو، پہلے مہر طے کرو آپ. اب لڑکی کو بول رہے ہیں کہ تم مانگو، اب مہر مانگو. لڑکی کو حکم ہے، لڑکے کو کہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہم مانگ رہے ہیں، لڑکے والے مانگ رہے ہیں. اللہ بولا لڑکی کو حکم دیا کہ تم مانگو، تم بولو دیو مہر. اس کے بغیر آگے کاروائی، نکاح کی آگے کاروائی ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. آپ شادی میں گئے ہوں گے نا دعوتوں میں، آپ کی بھی ہوئی ہوں گی، بھائیوں کی، بلا. اب وہ 2 لوگ جاتے ہیں نا شادی خانے میں، لڑکی کے والد اور 2 گواہ. کیا بول کے جاتے ہو؟ قاضی صاحب کیا بولتے ہیں؟ جا کے اس لڑکی سے بولو آپ کی بیٹی سے کہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے فلاں شخص کے ساتھ اور اتنے مہر کے اندر، تم کو قبول ہے یا نہیں؟ اگر لڑکی بولے ہاں ٹھیک ہے مجھے مہر اتنا، تو آگے کاروائی آگے بڑھتی ہے. اگر لڑکی انکار کر دے تو شرعی قانون یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے جانا. آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دے وہاں پہ کچھ کہنے کے. یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی مانگے گی، اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم کیا کر دیے؟ اللہ کے حکم کو جناب عالی اس کے فرق سے اڑا دیے. ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارا حکم یہ ہے کہ لڑکے کو دو پیسے. کیا بھائی؟ یہ سب لڑکی والے پوچھنا. بھائی آپ کے گھر کو لڑکی آ رہی ہے تو لڑکی والے پوچھنا کہ بھائی آپ کا گھر آتی ہے یا کرایہ کا گھر ہے، گھر کے اندر سب ساز و سامان ہے نہیں، کھانے پینے کا ہے نہیں، آپ لے کے تو جا رہے ہیں بچی کو، مگر کچھ ہے کیا نہیں آپ کے وذاخر؟ بچی کو سونے کے لیے پلنگ وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب لڑکی پوچھو. اب لڑکی آپ کے گھر کو آ رہی ہے، آپ کے کچن میں ہے نہیں پکانے اکانے کے لیے ساری چیزیں، ہاں ساری چیزیں لڑکی والے پوچھنے کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ سب چھین لے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اب لڑکے والے پوچھیں گے، اب نہیں تم کو پلنگ بھی دیو، بستر بھی دیو، الماری بھی دیو، کپڑے بھی دیو، ابھی نو پوچھیں گے. اب یہ پوچھنا تو لڑکی کو چاہیے. الٹا ہو گیا نہیں؟ یعنی شادی کے معاملے میں آپ لڑکی بن گئے، انہیں لڑکا بن گئے. شادی کے معاملے میں آپ کیا بن گئے؟ لڑکے والے. لڑکا کیا بن گیا؟ لڑکی بن گیا. اور دلہن والے کیا بن گئے؟ لڑکے والے. اللہ کی شریعت کے نظام میں آپ جو کر رہے ہیں ہم کا الٹا، اسی لیے منع کیا نا. اب دیکھیے آپ قرآن کی ایک آیت ہے زبردستی. بھائی اچھا یہ سب ہونے کے بعد بھی پھر شادی کا مسئلہ ہے، شادی خانے کا مسئلہ ہے. سب منگ لیے، اس کے بعد بھی خواہش ہے. بھائی ہم کو لڑکے کی خواہش کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے ذرا لڑکے کی سوسائٹی اعلیٰ لیول کی ہے، اس کے دوست احباب ذرا بہت ہیں، سرکل بہت بڑا ہے. لڑکے کی خواہش ہے کہ ذرا وہ چاہتے ہیں کہ شادی خانہ اچھا ہو اور ذرا کھانا اچھا دیا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کے ڈیمانڈ مطالبے ہیں. کون بولا
شادی کے اندر کھانے کا معاملہ کہاں سے لا لیے آپ؟ اس سے پہلے وہ حدیث سنایا تھا میں آپ کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے نا، جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ مہاجر تھے، مکی تھے، اور مدینے جب گئے تو خالی آتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر نظر پڑی تو آپ کے لباس کے اوپر زعفران کے کچھ دھبے دیکھے، تو اللہ کے نبی نے، اے عبد الرحمن، یہ زعفران کی خوشبو، کیا بات ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو آپ، اس کے بعد کیا جملے آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عبد الرحمن، کیا بات ہے آپ جو خوشبو لگائے ہوئے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ولیمہ کرو، اور میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر اتنا سونا اس کے مہر میں دیا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث پوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر لی، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ مدینہ بھرے تو اس وقت کو حیدرآباد کتا نہیں تھا، بڑی مشکل سے 250-300 کرتے ہوں گے، بہت مشکل سے، لیکن وہاں شادی میں رسول اللہ نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ صحابہ کے بعد رسول کا مقام نہیں تھا؟ کوئی صحابی بھی نہیں ہے شادی میں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی تک بات پہنچی تو آپ نے کہا مبارک ہو عبد الرحمن۔ یہ نہیں بولا کہ ہماری اجازت کے بغیر کر لیے، ہم کو بلائے کیوں نہیں، یہ نہیں بولے نا۔ کیا بولے تو مبارک ہو تم کو، اب ولیمہ کرو بولے، شادی کے کھانا نہیں کہا، ہم کو بلائش نہیں، دعوت نہیں دیا نا، نہیں بولے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، جس کی وجہ سے وہ صحابی، اسلام کا منشا، اسلام کا حکم یہی تھا کہ شادی میں کسی کو بلانا ہی نہیں ہے۔ اب بلا رہے ہیں تو آپ کی مرضی الگ ہے، لیکن شریعت کی فارمیلٹیز میں نہیں ہے، جو لیگل ہے شریعت کے قوانین اس میں نہیں ہے، یہ کر لے رہی ہے، آپ کی الگ مرضی ہے، بات ہے، لیکن شرعی جو نظام ہے، جو لیگل قوانین ہے نکاح کے، اس کے اندر شادی کا کھانا، شادی کی دعوت ہے ہی نہیں، کیونکہ لڑکی والوں کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالا ہی نہیں نا۔ اب شادی کے دن اگر دعوت ہوگی تو سارا خرچہ لڑکی والوں کا ہوگا، شادی خانے کا کرایہ بھی دینا ہوگا، ساری باتیں آئیں گے نا، تو پھر یہ خود اسلام کے خلاف ہو جائے گی بات۔ اسی لیے فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری کیوں نہ ہو تمہارے پاس۔ اتنا سادہ سیدھا ہمارا اسلام ہے، لیکن ہم کو اسلام پسند کا ہے، ہم کو تو ہماری جائے جائے چاہیے، ہماری واہ چاہیے، شادی خانہ اچھا ہونا، لڑکے کا سرکر بڑا ہے، ہمارے ذرا رشتہ دار بھی زیادہ ہے، کنبا بڑا ہے، بولے کم سے کم 600 آدمی تو ہمارے ہے، کتنے 600 کھانا اچھا دیو، 600 آدمی، شادی خانہ اچھا ہونا، کتنا خرچہ ہوگا بھائی؟ اب اچھا شادی خانہ بولے تو کم سے کم 2 لاکھ تو ہوئیں گے نا اس کا پیکج، نہیں؟ اب شادی کا کھانا 600، ان کے اگر بیچارے غریب یہ بھی ہیں تو اگر 200 800 کتنا ہوں گے آپ بتائیے؟ آپ سب ملا کے کم سے کم 10 لاکھ کا خرچہ ہوتا اس پہ، صرف شادی کے دن کھانے کا، پھر وہ جو کچھ دیے نا آپ جوڑے کی رقم، وہ پورا ساز و سامان پورا، وہ الگ خرچہ ہے، وہ سارے نکالیے تو 20 لاکھ ہو گئے۔ یہ ہو رہی شادی، کس کی شادی ہو رہی؟ دیکھو اللہ یا ملا یا کی نہیں ہے، مسلمان کی، اللہ رسول کو ماننے والے کی۔ پھر رخا بھی چھپا رہا، رخا چھپا کے اس کے فرنٹ پہ لکھ رہا پیج کے اوپر، النکاح من سنتی۔ کیا ہے رخے کے اوپر؟ پہلا اندر نہیں ہے، باہر بتا رہا ہوں میں، پہلا رخے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، النکاح من سنتی۔ ترجمہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، نکاح کرنا نبی کا فرمایا، اس کے بعد النکاح من سنتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بھی ہے. اس کے بعد اور کیا ہے جو نہیں لکھا گیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام ہو، اور شادی کرنا نبی کی سنت ہے. اس کے بعد ہم کو شادی کا کھانا بھی چاہیے. اس کے بعد آپ جوڑے کی رقم دیو. یہ ہے اب یہ سارے چیزیں آپ لکھ کے کر کیا رہے ہیں آخر رکے کے اوپر؟ اب یہ ساری چیزیں لکھیں، کچھ بھی مت لکھے، بس شادی لکھ دیں، جو چاہے کرنا کر لیجیے آپ. اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی لکھی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لکھی جا رہی ہے، درود و سلام کے بھی لکھی جا رہی ہے. اس کے بعد جہاں پوری شادی سنت کے خلاف دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. کہاں مسلمان؟ آپ کہتے ہیں کہ غیر مسلم اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. غیر مسلم میں بولے مسلمانوں کی دشمنی کر. ارے بھائی سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں پہلے اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں اسلام کی توہین ہو رہی ہے پہلے. بعد میں سن لیجئے، پہلے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے. اسلام بدنام ہوا ہمارے وجہ سے، غیروں کی وجہ سے نہیں. ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا، غیروں کی وجہ سے نہیں. ہمارے گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگ گئی. پیسے کی بربادی، سنت کی خلاف ورزی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی. شادی ہو رہی ہے، لڑکی والوں کے اوپر زور ڈال کے، جبر ڈال کے وہ سارا جہیز لینا، جوڑے کی رقم لینا، کھانا کھانا، یہ ساری باتیں. آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں. قرآن کہہ رہا، کیا کہہ رہا؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اگر کھانا ہی ہے تو تجارت کر کے کھاؤ، بزنس کر کے کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. دونوں فریق ہیں، دو پارٹی تجارت کر رہے ہیں، اور تجارت کے اندر لین دین آپس کی رضامندی سے ہو رہی ہے، اس سے جو فائدہ ہوتا تم کھاؤ اسے، لیکن کسی کو مجبور کر کے مت کھاؤ، داغاں ڈال کے مت کھاؤ، گھما پھرا کے مت کھاؤ. کیا بولا اس کے بعد؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ مت کھاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. کیوں؟ یہ مالی معاملی فتنے جب ہو جائیں گے نا، آگے قتل و غارت شروع ہو جائے گی. پھر ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وارننگ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وارننگ دیا مسلمانوں کو، مومنین کو، کافر مشرک کو نہیں ہے یہاں پہ ذکر. مخاطب ایمان والا ہے، مسلمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے. کیا بولا اس کے بعد اللہ آگے چل کے؟ وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی بھی تم میں ایسا کرے گا، کسی کا مال زبردستی کھائے گا، ناجائز کھائے گا، پریشر ڈال کے کھائے گا، دباؤ میں لا کے کھائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ظلمًا عدوانا و ظلما، زیادتی کے ذریعے سے. ظلم کے ظلم ہے نا، ظلم ہو رہا نا، اب یہ نہیں ہو رہا، لڑکی والوں میں ظلم نہیں ہو رہا. کسی کے اوپر ظلم کے ذریعے سے مال کھاؤ گے تم تو کیا انجام کیا ہے تمہارا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس میں ان قریب ایسے مسلمان کو جہنم کی آگ میں داخل کروں گا. قرآن بول رہا. کون بول رہے ہیں؟ قرآن. اس کے بعد اللہ کیا بولا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ مت سوچو ایسا کیسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کلمہ پڑھو. اللہ بولا نہیں، اللہ تم کو عذاب دینے کے لیے، اللہ تم کو بہت آسان ہے، اللہ تم کو عذاب دے گا. آسانی ہے اس کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جھنجھوڑ رہا قرآن آپ کو، لتھاڑ رہا ہے قرآن آپ کو، دستک دے رہا آپ کے سینے کے اوپر، آپ کے ذہن و دماغ کے اوپر پریشر ڈالا قرآن. دیکھو، سوچو، سمجھو، تم مسلمان ہیں، تم مسلمان ہیں، تمہارا ایمان ہے کتاب اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، رسول کے اوپر. اپنا جائزہ لو. کان ذلک علی اللہ یسیرا، آسان ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا آج؟ بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوئی. بات کیا ہوئی آگے چل کے؟
آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں. یہ تو شادی ہو گئی, اب ولیمہ بھی ہو گیا الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ لوگ صاحب اولاد ہونے والے ہیں. کیا چیک ہو گیا عمل؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ ایک نعمت سے بخشی. اس کو ماں بنا دیا, اس کو باپ بنا دیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اب مسئلہ دواخانے کا ہے. اب یہاں سے مشورہ کیا ہو رہا گھر میں معلوم؟ یہاں پہ دیکھو بیٹی, تمہارے امی کے گھر کے قریب دواخانہ کون سا قریب ہے؟ کئی کو بھائی, کئی کو بھا, آپ کے قریب نہیں ہے کوئی دواخانہ. آپ کے امی کے گھر کے قریب کون سا ہے دواخانہ؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا انٹینشن ہے ان کا آخر؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آگے چل کے دواخانے میں ایڈمٹ ہو گئے, ڈیلیوری ہوئی تو اب کنڈیشن یہ کہ پورا خرچہ لڑکی والوں کا, پہلا خرچہ جو زچگی ہوتی ہے تو اصول ہے بھائی آپ کرنا ہے. دوائیں لا رہے ہیں, انہوں آ رہے ہیں, انہوں آ رہے ہیں, بچہ ہے اندر, بچی ہے, جو بھی بہرحال آ رہے ہیں, دادا آ رہے ہیں, اس کے بعد جناب میری دادی آ رہی ہیں, سب آ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیچارہ نانا نانی جو ہے نا بازو بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر جو بھی چٹھی لا کے دے رہا, نانا کچھ دے رہا, دادا بٹ لے رہا ہی نہیں اس کو. بھائی وہاں ذرا یہ دوا لا لو, بھائی یہ لا لو. دادی مشغول ہے اس سے, دیکھ رہے نہیں, ادھر چٹھی آئی سو, باتوں میں مشغول ہے دادی. اب وہ نانی ہے بیچاری, نانی کے ہاتھ میں ہمارے, اور نانی نانا کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ دنیا کے بوڑھا نے پہلے شادی کر کے انہیں قرضے میں اب تک نہیں پھیڑے گئے تھے, انہوں گھر بھی رہن میں ہے تھے ان کا, اوپر سے یہ الگ چل رہا ہے نا. پہلی شادی کیا بول رہے ہیں, اس کے بعد بڑے پیار ہو رہے, وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں اندر جا کے, دادا دادی جا کے دیکھیے. اب وہاں پہ بھی کیا ہو رہا, بچے کو دیکھ رہے ہیں, بچی کو دیکھ رہے ہیں. ناک پوری دادا کی طرف گئی, آنکھاں پورے بابا کی طرف گئے. نانی کا ذکر اس نے پورا خرچہ برداشت کر رہا. وہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے, سمجھے آپ؟ یہ کئی چل رہی دواخانے میں, آنکھوں دیکھا حال بول رہا ہوں میں آپ کو. میاں مٹھو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا نام نہیں, دادا رکھتے نام, تم لوگ نہیں رکھ سکتے, پھوگٹ میں ہے نا نام. نام کو بھی خرچہ ہوتا تو نہیں, وہ بھی تم ہی چڑھ کے لوگ بولتے تھے لوگ, ہے نا. پہلا خرچہ پورا ان کا ڈیلیوری کا. اب پھر بچہ ہو گیا, الحمدللہ 40 دن ہو گئے, بچہ سب نہا دھلا کے پاک ہو گئے. تو اب پھر کہانیاں ایک نئی شروع ہوتی ہے. اب چھوٹے بچے کو بھی اب ایک پلنگ ہونا, نواسے کو پلنگ ہونا, چھوٹا بستر ہونا. اب یہ آ گیا, اب انہوں بول رہے کہ بھائی ارے نانی بول رہے بابا کو, یہ جی اصول ہے, رسم و رواج ہے, ماحول کا دینا. کیا ہے کہ جی شادی کا خرچہ اب تک قرضہ میرا ادا نہیں ہوا, کیا تو بھی ہے یہ, ہاں کرنا پڑتا, بیٹی ہے. اب بڈھا غصے میں آ کے کیا بولے, نانا جی دھیان دو, پٹے بابا کو بھی دیو, پٹے کو بھی اجاڑو. کیا کرتے اب, چل رہی نہیں ہے. کیا بولا اس کو اللہ نے؟ اللہ بولا پیسہ خرچ کرنا مرد کا کام ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ارے تم مرد ہے تو اللہ مرد بنایا ہے, تمہارے کو گھر کا حاکم بنایا ہے, گھر کا قوام بنایا ہے, گھر کو سنبھالنے والا بنایا ہے, خرچ کرنے والا بنایا ہے. تم الٹا بھکاری بن گئے. ہاں سوچنے کی بات ہے, جائزہ لو. جس گھر میں 4-5 بچیاں ہو جائے کسی باپ کے پاس, اس کو پوچھو کیا کیفیت ہے اس کی. جب ایک بچی کو 10 لاکھ کا خرچہ آ رہا, 4 بیٹیاں بولے تو 40 لاکھ ہو, کہاں سے لائیں گا جی انہیں؟ موٹے موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. جائزہ لیجیے, اگر آپ کے پاس بیٹے ہیں لائیے, کچھ نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی, بیٹی چاہیے برخاست, اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے ہم کو مرد بنایا ہے. اب جناب یہ ایسا جا رہی ہوں دولہے کے اندر, شادیوں میں بارے وہ کیا بولتے وہ آپ کے دولہے کی بارات آ رہی ہے, اس کے اندر دولہے والے ہیں اور دولہے کے بھائیاں رشتہ داراں پورے لگا کے, پورے جمبیے لگا کے رکھے ہوئے. کیا ہے, سب کے پاس جمبیے ہے, سب بڑے ہوئے. کیا کر رہے ہیں بھائی, کیا کرتے ہیں آپ؟ سسرال کو لوٹتے, کیا گڑاکا ڈال لے آئے تو سسرال کا مرڈر کرتے, جمبیے لگا کے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک عجیب بنا دی گئی اس کا ایک منظر. آ رہے ہیں دولہے گھوڑے پہ آ رہے ہیں, کوئی کار میں آ رہا, خنجرہ لگے ہوئے, خنجرہ.
شادی سے پہلے زخمی کر دیا اب آپ سسرے کو اب کیا کرتے ہو؟ کتنا کہ زخمی ہو گیا بیچارہ، مالی فائنانشل اعتبار سے قرض دار بھی ہو گیا، سودی خرچے میں آ گیا، یہ سب گناہ تمہارے اوپر پڑیں گے کل حشر کے میدان میں۔ کچھ نہیں، آپ کے پاس بیٹے ہیں، بس آپ کو لڑکی پسند آ گئی، اس کے اخلاق دین، شادی کیجئے، بول دیجئے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں پہ بھی ایک کرکری پیدا ہو گئی یارو، بعض لوگ تیار ہیں لڑکے والے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن لڑکی والے ضد کر رہے ہیں نہیں ہم تو دیں گے بھائی، اپنے بڑی بیٹی کو بھی اس کو بھی دیں گے ہم۔ ایک الٹا ادھر سدھارو، ادھر بگاڑ آ رہا، ادھر سدھارو تو ادھر بگاڑ آ رہا۔ ارے بھائی کئی کو بھائی دینا ہے، کیا دینا؟ آپ جو بھی جہیز دینا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹی کو، بڑی بیٹی کو دیے وہ رنا دیو، مگر جہیز میں جو لڑکے والے الحمدللہ اچھے سب جہیز اس کا ذاتی گھر ہے، انہیں سب کر لیا شادی سے پہلے، آپ کے سامان کو لے کے جا کے اس کے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، نہیں ہم دیتے، مت دیو۔ آپ کو دینا ہی چاہے تو جہیز ویز کا جتنا بھی پیسہ آ رہا وہ اس کا سونا دلا دے، زیور، بچی کی سیکورٹی ہو جاتی ہے آگے چل کے۔ کیا بھائی آپ شادی کا کھانا دے رہے ہیں نا، شوق ہے نا، لڑکے والے بول رہے نہیں ہونا تو آپ زبردستی کہیں کو دے رہے ہیں، آپ مت دیجیے۔ لڑکی کی شادی کھانے کا جو خرچہ آ رہا کھانے کا 4,000 اس کا سونا خرید کے ڈال دیجیے بچے کو، تاکہ آپ کی بیٹی کی سیکورٹی ہو جائے آگے چل کے، نہیں تو حفاظت ہو جائے۔ یہ حماقت کب تک کریں گے تم؟ رسی جل گئی بل مر گیا، ایسا خطاب ہے، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، ابھی حماقت ہی حماقت ہے، بعد میں پریشان ہے۔ یہ بات آخری انشاءاللہ ختم ہو گئی، اس کا موضوع یہ جو تھا نکاح کا۔ بہرحال آپ سے گزارشات یہی ہے، نکاح سادہ کیجیے، جہاں تک سوچے مسجد میں نکاح کیجیے، اور مسجد سے اپنی لڑکی کو سیدھا گھر کو لے جائیے۔ یہاں پہ بھی ایک دھوکہ چل رہا، وہ کیا چل رہا؟ عصر میں یہاں نکاح کر رہی، 11 بجے شادی خانے کو آ رہی، یہاں نکاح کر رہی، نکاح کرنے کے بعد لڑکی کہاں گئی والے؟ بیوٹی پارلر گئی یہاں سے سیدھا۔ یہ دیکھو اب شیطان کا نیا طریقہ، یہ شادی مسجد میں اور باقی کے پورے حرام خوریاں شادی خانے میں کریں گے ہم۔ اس کو کیا بولتے معلوم؟ شیطان بھی ناراض نہیں ہونا، اللہ بھی ناراض نہیں ہونا، شیطان بھی ناراض نہیں ہونا بھائی، کئی کو شیطان سے ناراضی کر کے پریشانی بھائی، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں نکاح کر لیں گے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے شادی خانہ بک کر لیں گے، ختم۔ یہی چاہیے نا چکر نہیں۔ اچھا شادی جو لوگ صرف شادی خانے میں نکاح کر رہے ہیں، وہ لوگوں کا جہیز شادی خانے میں، شادی میں دلہن آنے سے پہلے گھر کو جا رہا جہیز، اور مسجد میں جو نکاح کر رہی 3 دن پہلے جہیز گھر کو جا رہا، کیونکہ نہیں لا سکتے نا آپ مسجد کو تو نہیں لا سکتے جہیز، لہذا 3 دن پہلے جو نا بیک ڈور سے منگا لے رہے ان کو۔ کئی کو یارو کس کو دھوکہ دے رہے؟ مرنا ہے نا، اللہ کے پاس جانا ہے نا، کیا جواب دیں گے آپ؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ بہرحال عقل سے کام لو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، الحمدللہ آپ انسان ہے، مومن ہے، صحیح طریقے سے نکاح کیجئے شریعت کے مطابق، کسی کے اوپر بوجھ مت بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔